بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب اور فیس بک پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمران الحق۔ ناظرین کرام، شہر اقتدار سے تازہ ترین خبریں ہیں۔ بہت اہم معاملہ ہے آرمی چیف کی تقرری کا۔ اس وقت پورے ملک میں قیاس آرائیوں کا ایک طوفان برپا ہے۔ ایک چیز ان قیاس آرائیوں میں سے فیکٹ ہے، وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لیڈ بائی شہباز شریف اور پیٹرنائزڈ بائی نواز شریف صاحب آپس میں ان کا ابھی اتفاق نہیں ہو سکا کسی نام پر ابھی تک۔ ڈیفنس منسٹری سے سمری انیشیٹ ہی نہیں ہو سکی اور حکومت میڈیا پر اس طرح کی خبریں چلوا رہی ہے کہ سمری موصول ہو رہی ہے اور اس میں اس پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن عملی طور پر ابھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ڈیفنس منسٹری سے ابھی سمری آئی ہی نہیں۔ ابھی آگے چل کر کیا ہوتا ہے اس معاملے میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت، لیکن ایک جو پی ڈی ایم حکومت اور پنڈی کے بیچ جو دوری ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تسلسل ہے اس میں جو اس لڑائی میں بظاہر شدت آ رہی ہے۔ ایک تھپڑ کی آپ نے سٹوری سنی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کو سوشل میڈیا پر یہ خبر چلائی گئی جو غالباً حقیقت پر مبنی نہیں تھی، اور اس کا پرپس کیا تھا؟ اس کے اور ابھی بہت سارے پرپس ہوں گے، لیکن ایک جو فال آؤٹ ہے اس خبر کا وہ یہ ہے کہ اس سے جو بدنامی ہوئی پاکستانی فوج کی ہوئی، یعنی بظاہر یہ بات کی گئی کہ تھپڑ لگا ہے اور تھپڑ مارنے والے جو تھے وہ اپنی مرضی کی سمری منظور کروانا چاہتے تھے، اپنی مرضی کا نام لگوانا چاہتے تھے۔ گویا اس پروسیس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، اس پروسیس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جن لوگوں پر الزام لگایا گیا وہ پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کا ادارہ ہے۔ اس کا جو ہمیں فال آؤٹ نظر آیا، اس کا جو ہمیں رزلٹ نظر آیا وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان کی فوج کے اوپر ایک تنقید کی گئی ہے، ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے اوپر ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید جو نام پی ڈی ایم یا نواز شریف چاہتے ہیں کسی وجہ سے، کسی ٹیکنیکل وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے اگر وہ اوکے نہیں ہو رہا تو اس کو اوکے کروایا جائے۔ ایک ہمیں یہ سب سے پہلے یہ چیز نظر آئی، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک ویب سائٹ پر ایک سٹوری چھاپی گئی اور اس میں بیسیکلی جو تنقید کی گئی وہ جنرل باجوہ پر کی گئی، جنرل باجوہ اور ان کی فیملی پر کی گئی، اور جس جرنلسٹ نے، جس صاحب نے یہ سٹوری لکھی اور اس کا تعلق جو وابستہ ہے، ان کا تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان میں کسی کے ساتھ، کس کے ساتھ تھا، کس کے ساتھ ہے، پاکستان کے جس گروپ سے ان کا تعلق بظاہر مجھے نہیں پتا وہ کیا کلیم کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق قائم دائم ہے۔ ان کا جو صحافتی تعلق ہے، اب انہوں نے جنرل باجوہ پر، جنرل باجوہ کی فیملی پر، ان کی ڈاٹر ان لا پر اور ان کی مدر پر سب الزام لگایا اور کہا کہ 2018 کے بعد یہ بلینئر بن گئے ہیں، اور بڑی ایک ڈرامائی سٹوری ہے، اور کئی پلاٹ ان کے نام پر بتائے ہیں جو کراچی، لاہور، گلبرگ گرین میں ڈیفنس میں فارم ہاؤسز ہیں، پھر بزنس ہے دبئی میں۔ یہ بتایا گیا کہ جنرل باجوہ نے بہت پیسے بنائے۔ تو ایک یہ جو ہمیں سٹوری نظر آ رہی ہے کہ ایک کارنر ان کو کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور پریس کانفرنس ہوئی ہے لندن میں، اور اس میں ارشد شریف کی شہادت، عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے، وہ ایک شخص نے وہاں پر دعویٰ کیا ہے کہ جو نواز شریف ہیں، میری ان سے میٹنگ ہوئی، میں نون لیگ کا کوئی ترجمان ہوں، اس کی نون لیگ نے تردید کی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، گجرات سے اس کا تعلق ہے۔ اور ان کی پریس کانفرنس میں ایک وکیل صاحب بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ کہا آ کے کہ مجھ سے نواز شریف صاحب نے ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے شوٹر چاہیے اور مجھے ارشد شریف کو بھی راستے سے ہٹانا ہے اور عمران خان کو بھی ہٹانا ہے، اور وزیر آباد کا بھی نام لیا۔ اس نے ایک اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں جو اکثر نظر آتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، وہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ 2-3 میری میٹنگز ہوئیں،
اور اب میں نون لیگ سے استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں ان کا ترجمان ہوں، تو بڑی ایک ڈرامائی کل ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک جواب ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پروپیگنڈے کے ذریعے اس کے جواب میں یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے لندن میں، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ لندن پولیس کو 2 بیان دے چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا گیا ہے یہ بھی شاید اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ کسی مصیبت میں نہ پکڑے جائیں۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور شہر اقتدار میں ہر آدمی اس کے پاس اپنی ایک سٹوری ہے، اور کنونس ہے اس بات پر کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور پنڈی میں پھڈا ہے، ناموں پر پھڈا ہے کہ کس کا نام آتا ہے۔ عمران خان صاحب اپنا اس پروسیس میں اپنی تقریروں میں، اپنے تمام بیانوں میں اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے آپ کسی کو بھی بنا دیں آرمی چیف، میرے لیے یہ کوئی فرق نہیں ہے، بے معنی ہے، اور مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اور میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، وہ صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ اور اب اس سارے کرائسس میں جو ایک بڑا اہم رول ہے وہ ہے صدر پاکستان کا۔ یہ سمری جو ہے ڈیفنس منسٹری نے اسے انیشیٹ کرنا ہے، ابھی تک انیشیٹ نہیں ہوئی۔ پاکستانی میڈیا نے خبریں چلائی کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، سب جھوٹی اسپیکولیشن خبریں ہیں۔ ابھی تک ڈیفنس منسٹری سے سمری انیشیٹ ہی نہیں ہوئی، اور جب تک سمری انیشیٹ نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے ابھی تک جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشنز نہیں آئی، کیونکہ ڈیفنس منسٹری جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشن سے چلتا ہے۔ وہ جب وزیر اعظم ہاؤس کے پاس آئے گی تو اس پر اگر کوئی کنسلٹیشن ہونی ہے تو وہ ہوگی، اور جو کنسلٹیشن شہباز شریف صاحب لندن سے کر کے آئے ہیں، پاکستان میں تو انہوں نے کسی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کرنی۔ انہوں نے تو ایک نام جو ان کو بڑے بھائی نے بتایا ہے، جس پر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان متفق ہو گئے، اس پر وہ ایک ٹک مار کر کے بھیج دیں گے صدر پاکستان کے پاس، اور اسے کرنا بھی صدر پاکستان نے ہے۔ اس کا نوٹیفیکیشن بھی کرنا ہے انہوں نے۔ اب پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں، جس میں بلاول بھٹو بھی شامل ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں سمری جو ہے وہ صدر مملکت اگر سائن نہ کریں، نوٹیفائی نہ کریں تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے صدر مملکت پر بیان بلاول بھٹو نے بھی دیا ہے۔ صدر مملکت کے ساتھ اسحاق ڈار کی بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان کا رول بہت اہم ہے۔ وہ جو سمری ہے اس کو وہ اگر روک دیں، اس کو وہ اگر نوٹیفائی نہ کریں تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اس کا امپیکٹ آفیسرز کی سینیئرٹی پر ہوگا، آفیسرز کی ریٹائرمنٹ پر ہوگا، تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے۔ آل آف اے سڈن پی ٹی آئی جو ایک سسٹم سے باہر ہے، ایک لوزر لگ رہی تھی۔ پی ڈی ایم کے لوگ بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، شہباز، مریم، ان کا تکبر، رونیت تھی جس طرح یہ بات کرتے تھے، مریم اورنگزیب۔ اب آل آف اے سڈن جو پاور ہے، بیلنس آف پاور ہے، وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور بڑے سہمے سے، ڈرے سے، چپ سے ہیں پی ڈی ایم کے وزراء۔ چہروں پر ان کے حشاش پن نہیں ہے، باڈی لینگویج بہت کمزور ہے، اور ادھر ادھر کی جو خبریں ہیں وہ چل رہی ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ جیسے ہی کوئی خبر مزید آئے گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔